وہ شام میری زندگی کی سب سے سیاہ شام تھی، جب آسمان کی سرخی مجھے خون آلود محسوس ہو رہی تھی۔ میں تب صرف 15 برس کا تھا، لیکن اس دن مجھے محسوس ہوا کہ میں بوڑھا ہو گیا۔ ماں کے انتقال کی خبر جب ملی تو ایسا لگا جیسے کائنات کا سارا وزن میرے سینے پر رکھ دیا گیا ہو۔ میں جو ہر چھوٹی بات پر ماں کی گود میں سر چھپا لیتا تھا، اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور وہیں ڈھے ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں سفید دیواروں والے ایک سرد ہسپتال کے کمرے میں تھا۔ ناک میں چپتی ہوئی دوائیوں کی بو، دل میں ایک ایسا خلا تھا جسے دنیا کا کوئی رشتہ نہیں بھر سکتا تھا۔ 10 دن تک میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اسے اعصابی جھٹکا لگا ہے، پر میں جانتا تھا کہ میرا روحانی سہارا چھن گیا تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو گھر نہ رہا۔ ہر کونے سے ماں کی خوشبو آتی تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ میں کئی دنوں تک بستر سے اٹھ نہ سکا۔ میری آنکھیں پتھرا گئی تھیں، لیکن اس سارے کرب میں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ دکھ دیا وہ میرے بڑے بھائی فرحان اور ابا کا رویہ تھا، جو مجھے سمجھنے میں ناکام رہے۔ فرحان بھائی بالکل نارمل تھے۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑے تھے، شاید اس لیے کہ وہ میچور کہلاتے تھے، یا شاید اس لیے کہ اس کی رغبت شروع سے ہی ابا حیدر علی کے ساتھ زیادہ تھی۔ ابا کا بھی یہی حال تھا۔ وہ فرحان کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دیتے، مگر میری طرف دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل آ جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرا غم محض ایک ڈرامہ یا کمزوری ہے۔ ایک دن میں کمرے میں پڑا تھا کہ باہر صحن میں ابا اور ہمارے سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ماسٹر صاحب میرا حال پوچھنے آئے تھے۔ حیدر علی، عرفان اب کیسا ہے؟ کئی ہفتوں سے سکول نہیں آیا، اس کا نام خارج ہونے والا ہے۔ ماسٹر صاحب کی آواز میں فکر تھی۔ ابا کی سرد آہٹ تھی اور اس نے کہا کہ ماسٹر صاحب اس کا نام سکول سے خارج کر دیں تو بہتر ہے۔ میرا کوئی ارادہ نہیں کہ میں اسے پڑھاؤں۔ وہ بستر پر تڑپ رہا ہے۔ میں بستر پر تڑپ اٹھا۔ یہ ابا کیا کہہ رہے تھے؟ ماسٹر صاحب یہ سن کر چونک گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بچہ صدمے میں ہے، اسے وقت چاہیے۔ ماں کا سایہ اٹھا ہے، اس کے سر سے تھوڑا سا تو رحم کریں۔ ابا کا لہجہ 2 ٹوک اور بے رحمانہ تھا۔ رحم کیسا؟ فرحان بھی تو اسی ماں کا بیٹا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، نارمل ہے۔ یہ عرفان شروع سے ہی نکما کن ذہن ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ آگے پڑھے گا۔ اس کے ایسے تیور نہیں نظر آ رہے۔ میں نے سوچ لیا ہے اسے اب پڑھانے پر میں پیسہ ضائع بالکل نہیں کروں گا، اسے کسی کام پر لگاؤں گا، ورنہ یہ تو بالکل بیکار ہو جائے گا۔ ماسٹر صاحب نے بہت سمجھایا، حیدر علی وہ بچہ ہے، اسے حوصلہ دیں، اور اپنی ماں کا ہم شکل ہے، اسے دیکھ کر تو آپ کو اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے۔ مگر ابا کے دل پر جیسے مہر لگ چکی تھی۔ انہوں نے فرحان کو شہر کے اچھے کالج میں داخل کروانے کی تیاریاں شروع کرا دیں اور اگلے ہی دن مجھے کمرے سے گھسیٹ کر باہر نکال دیا۔ آج سے تمہاری پڑھائی ختم، یہ بھیڑ بکریاں اب تمہاری ذمہ داریاں ہیں اور میرا تمہیں ساتھ دینا پڑے گا۔ صبح سویرے انہیں لے کر میں نہر کے کنارے جاتا اور شام سے پہلے میں گھر نہیں آتا تھا۔ اگر ایک بکری بھی کم ہوئی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ ابا نے مجھے ڈرایا تھا۔ پہلے چند دن ابا کے ساتھ میں جاتا تھا، لیکن پھر انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ میں جس کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے تھا، اب ایک لمبی لاٹھی تھامے دھول اڑاتے راستوں پر میں چلتا تھا۔ جب میں گاؤں کے دوسرے بچوں کو صاف ستھرا یونیفارم پہن کر دیکھتا تھا اور وہ سکول بیگ اٹھا کر سکول جاتے تھے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ چیخ کر کہوں کہ مجھے بھی پڑھنا ہے، مگر میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سکول کے وہ دروازے جہاں میرا مستقبل تھا، میرے باپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ دروازے بند کر دیے تھے۔ ایک دوپہر جب سورج آگ برس رہا تھا، میں نہر کے کنارے ایک پرانے کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ بکریاں چر رہی تھیں اور میں اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ تبھی وہاں سے گاؤں کے بوڑھے مولوی صاحب وہاں سے گزرے۔ انہوں نے مجھے دیکھا۔ جب مجھے اس حال میں دیکھا تو وہ وہاں رک گئے۔ وہ میرے پاس آئے، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ کیوں روتے ہو بیٹا؟ کیا بات ہے؟
ان کی آواز میں وہ ممتا تھی جو میں کھو چکا تھا۔ مولوی صاحب بس کیا پوچھتے ہیں؟ ابا کہتے ہیں کہ میں نالائق ہوں، میں کبھی نہیں پڑھ سکتا۔ میرا نام سکول سے ابا نے خارج کروا دیا، انہوں نے میرا سکول چھڑا دیا اور مجھے اس بات کا غم ہے، میں نے یہ سسکتے ہوئے کہا، اور مولوی صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ سن کر وہ زمین پر میرے پاس بیٹھ گئے اور ایسی بات کہی جس نے میرے ذہن کے دریچے کھول دیے۔ بیٹا، قصور تمہارا نہیں ہے، تمہارے باپ کو تم سے نفرت نہیں، اسے تمہاری ماں سے جو کدورت تھی وہ تمہاری شکل میں نظر آتی ہے۔ تو اپنی ماں کا ہم شکل ہے، ہو بہو اپنی ماں کی کاپی۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری آنکھیں سب تمہاری ماں جیسی ہیں۔ تمہارا باپ جتنا تمہاری ماں سے نفرت کرتا تھا، دور بھاگتا تھا، اب تمہیں دیکھ کر اس سے تمہاری ماں یاد آتی ہے۔ وہ نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اسے اپنا بیٹا نظر نہیں رہا۔ یہ عجیب بات ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا۔ کیا میرا گناہ صرف یہی تھا کہ میں اپنی ماں جیسا دکھتا تھا؟ اس دن کے بعد میرا دل اپنے باپ سے کھٹا ہو گیا۔ گرمی ہو یا سردی، میں صبح نکلتا اور شام کو لوٹتا تھا۔ میرا گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ میرا بچپن ان بھیڑ بکریوں کے پیچھے کہیں گم ہو گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس قید میں نہیں رہوں گا اور یہاں سے بھاگوں گا۔ میں بھاگوں گا اس دور جہاں کوئی مجھے نالائق اور ماں کا ہم شکل کہہ کر حقیر نہ سمجھے۔ ایک رات میں نے خاموشی سے اپنا مختصر سا سامان ایک پوٹلی میں باندھا۔ صبح سویرے ابا سو رہے تھے۔ میں نے ریوڑ میں سے ایک تندرست بکری الگ کی اور اسے منڈی کی طرف لے گیا۔ وہ بکری میں نے 20,000 میں فروخت کی۔ وہ پیسے میرے لیے میری آزادی کی قیمت تھے۔ میں سیدھا ریلوے اسٹیشن پہنچا جہاں ایک ٹرین کراچی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنے گاؤں کی مٹی کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہاں میرے لیے اب صرف نفرت اور لاٹھی تھی۔ کوئی مجھ سے محبت کرنے والا نہیں تھا۔ محبت کی چھاؤں تو منو مٹی تلے سو چکی تھی۔ 20,000 میری جیب میں تھے، جو میری زندگی کی پہلی کمائی تھے، یا شاید یہ جو میں نے ان بھیڑ بکریوں کو چرایا تھا، یہ وہ کمائی تھی، چاہے وہ بکری بیچ کر ہی کیوں نہ آئی۔ ٹرین کی سیٹی بجی اور میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں کراچی جانے والی ٹرین میں سوار ہو گیا، یہ سوچے بغیر کہ وہاں میرا کون ہے اور میں کہاں جاؤں گا۔ بس ذہن میں ایک ہی دھن تھی کہ ابا کی ان بھیڑ بکریوں سے تو کم از کم میں دور نکل جاؤں گا۔ کچھ گھنٹے گزرے تو ٹکٹ چیک کر ٹی ٹی ڈبے میں داخل ہوا۔ میں نے اطمینان سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ پیسے دے کر ٹکٹ بنوا سکوں، لیکن جیسے ہی ہاتھ جیب میں گیا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری جیب تو کٹ چکی تھی۔ وہ 20,000 روپے جو میری نئی زندگی کی بنیاد تھے وہ اب غائب ہو چکے تھے۔ میں حد سے زیادہ پریشان ہوا، میں ہکا بکا ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب ٹی ٹی میرے پاس پہنچا تو میں نے اسے ہکلاتے ہوئے بتایا کہ صاحب میری جیب کٹ گئی ہے، تو اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ روز تم لوگوں کے ایسے ڈرامے، میں سب جانتا ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہو، پیسے نکالو ورنہ ابھی چلتی ٹرین سے میں اسے دھکا تمہیں دے دوں گا۔ وہ دھاڑا غصے سے بولا۔ اس نے میرا گرباں پکڑ کر مجھے دروازے کی طرف گھسیٹنا شروع کیا۔ میں روتا رہا، چیخ رہا تھا، مگر کوئی میری مدد نہیں کر رہا تھا۔ تبھی ایک سفید ریش نورانی چہرے والے بزرگ اٹھے۔ انہوں نے ٹی ٹی کا ہاتھ روکا اور بڑے ہی وقار سے کہا کہ یہ بچہ ہے، اسے چھوڑو۔ اس لڑکے کی شکل بتا رہی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، مجبور ہے اور اس کی جیب کٹ چکی ہے۔ اس کا جتنا کرایہ بنتا ہے مجھ سے لے لو۔ وہ عزیز احمد تھے جس کو میں نے پہلی بار دیکھا۔ انہوں نے نہ صرف میرا کرایہ دیا بلکہ مجھے اپنے ساتھ والی نشست پر بٹھایا۔ میں نے روتے ہوئے انہیں اپنی دکھ بھری ساری کہانی سنائی کہ کس طرح ماں مجھ سے بچھڑ گئی، باپ کی نفرت اور گھر سے بھاگنا۔ اس کی آنکھوں میں یہ سن کر آنسو آ گئے، شاید اسے بھی کچھ یاد آ گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ بیٹا، کراچی بہت بڑا اور بے رحم شہر ہے، وہاں تم بھٹک جاؤ گے، کوئی تمہیں سنبھالنے والا نہیں۔ تم میرے ساتھ حیدرآباد چلو، میں وہاں ایک جوتوں کی فیکٹری میں کلرک ہوں اور تمہیں بھی وہاں کام دلوا دوں گا۔
میں حیدرآباد کے اسٹیشن پر ان کے ساتھ اتر گیا۔ عزیز صاحب نے مجھے اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہائش دی اور اگلے ہی دن فیکٹری میں ہیلپر کے طور پر مجھے کام پر لگا دیا۔ دن بھر میں فیکٹری میں جوتے پیک کرتا، چمڑے کی بو میں سانس لیتا، لیکن رات کو میں عزیز صاحب کی چھوٹی سی لائبریری میں بیٹھ جاتا۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور میں پڑھائی کر رہا تھا۔ عزیز صاحب اکثر مجھے دیکھ کر مسکراتے اور کہتے کہ عرفان، بس ہمت کرو، تمہارے اندر ایک چنگاری ہے جو میں نے محسوس کی ہے، بس اس چنگاری کو بجھنے نہ دینا۔ 2 سال تک سخت محنت کے بعد میں نے پرائیویٹ طور پر میٹرک اور پھر انٹر پاس کر لیا۔ بی اے کا رزلٹ آیا اور میں نے اچھے نمبروں سے پاس کیا تو عزیز صاحب حیران ہوئے۔ وہ کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، تو کافی ذہین ہے۔ اور اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا اب تم کلرکی یا فیکٹری کے لیے نہیں بنے، تم CSS کی تیاری کرو، تم میں یہ جوہر ہے، میں نے محسوس کیا ہے۔ میرا ایک دوست اکیڈمی چلاتا ہے، میں تمہاری فیس کا بندوبست کروں گا۔ یہ سن کر میں حیران ہوا، میں نے تو پہلی بار CSS کا نام سنا تھا۔ میرا سگا باپ مجھے کم عقل کہتا اور بھیڑ بکریاں چرانے بھیجتا تھا، لیکن یہ اجنبی شخص مجھ پر اتنا مہربان اور مجھ پر اعتبار کیوں کر رہا ہے؟ میں نے اکیڈمی جوائن کر لی۔ میرا پہلا دن فیکٹری کی مزدوری میں گزرتا اور راتیں کتابوں میں، تھکن میں ٹوٹ جاتا، مگر جب نیند آتی مجھے ابا کا وہ جملہ یاد آتا کہ یہ نکما ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ جملہ میری نیندیں اڑا دیتا اور مجھے پڑھنے پر مجبور کرتا تھا۔ میں حد سے زیادہ محنت کر رہا تھا۔ اسی دوران عزیز صاحب کی بیٹی لیلا، جو MA انگلش کر رہی تھی، اکثر مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی۔ ایک دن جب میں اکیڈمی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، مجھے اپنے تکیے کے نیچے ایک کاغذ ملا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ لیلا کا خط تھا جس میں اس نے میری ہمت کی تعریف کی اور مجھ سے محبت کا اظہار کیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس چیز کی مجھے امید نہیں تھی، مگر میرے عزیز صاحب کا وہ چہرہ میرے سامنے آیا جنہوں نے مجھ یتیم اور بے سہارا کو چھت دی۔ میں تو باپ کے ہوتے ہی یتیم تھا۔ میں نے اسی خط کی پشت پر لکھا کہ لیلا، میں عزیز صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھ پر جو احسان کیے، میں ان کا بدلہ غداری سے نہیں دے سکتا۔ مجھے اس کی عزت عزیز ہے، دوبارہ ایسا خط مت لکھنا۔ اس دن کے بعد لیلا نے پھر کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی میرے نام کوئی خط لکھا، لیکن میں جانتا تھا میری منزل ابھی بہت دور ہے اور مجھے اپنے خوابوں کی تعبیر وہ حاصل کرنی ہے۔ BA کے بعد میں نے CSS کی تیاری شروع کی۔ میں سنجیدہ ہو کر پڑھ رہا تھا۔ میری زندگی ایک مشین کی مانند ہو گئی تھی۔ صبح 6 بجے اٹھ کر فیکٹری جانا، سارا دن جوتوں کے ڈبوں اور چمڑے کی بو میں گزارنا، اور پھر شام کو تھکے ہارے اکیڈمی پہنچنا۔ اکیڈمی کی فیس عزیز صاحب نے اپنی جمع پونجی سے ادا کی، جس کا بوجھ میرے دل پر احسان بن کر نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بن کر سوار تھا۔ اکیڈمی میں میرے ساتھ بڑے بڑے گھرانوں کے بچے پڑھتے تھے جو مہنگی گاڑیوں میں آتے تھے۔ جب وہ مجھے دیکھتے تو اکثر میرے پرانے کپڑوں اور فیکٹری کی مشقت کے نشانات کا مذاق بھی اڑاتے تھے، لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے تو ابا کا وہ لہجہ جو میرے لیے سب سے سخت تھا، کسی زہر آلود تیر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک رات میں اکیڈمی سے واپس آیا تو مجھے تیز بخار تھا۔ عزیز صاحب نے میرے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں اور لیلا دور کھڑی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی، مگر اس کی خاموش نظروں میں مجھے عجیب سی ہمدردی نظر آتی تھی۔ میں اس کے دل کے حال جانتا تھا۔ عرفان بیٹا، تم خود پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ عزیز صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ چچا جان، مجھے ثابت کرنا ہے میں کن ذہین نہیں ہوں۔ مجھے میرے ابا نے کہا تھا، نالائق کہا تھا۔ مجھے ابا کو غلط ثابت کرنا پڑے گا جو میرا باپ تھا، لیکن افسوس کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے نقاہت بھری آواز میں جواب دیا۔ وقت پر اڑتا جا رہا تھا۔ CSS کی تحریری امتحان کے دن کافی قریب تھے۔ میں نے اپنی زندگی کی تمام تر توانائیاں ان کتابوں میں جھونک دی۔ جس دن پہلا پرچہ تھا، میں نے اپنی ماں کی تصویر جو میرے گھر سے بھاگتے وقت
میں ساتھ لایا تھا اس تصویر کو میں نے دیکھا اور دعا مانگی۔ امتحان دے کر نکلا تو ایک عجیب سا سکون تھا۔ چند ماہ بعد جب تحریری امتحان کا رزلٹ آیا تو میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پورے علاقے میں شور مچ گیا کہ عزیز صاحب کے گھر رہنے والا لڑکا، فیکٹری کا وہ لڑکا، وہ پاس ہو گیا۔ مگر اصل امتحان ابھی بھی باقی تھا، وہ تھا انٹرویو۔ میں پہلے انٹرویو پینل کے سامنے پیش ہوا۔ میرے اندر اب بھی ایک دیہاتی لڑکا اب بھی چھپا ہوا تھا، جو بھیڑ بکریاں چراتا تھا، جو ابھی بھی نادان تھا اور اس میں کانفیڈنس نہیں تھا۔ انگلش میری ویسے ہی کمزور تھی۔ پینل کے سخت سوالات اور میری گھبراہٹ نے مجھے ناکام کیا۔ جب فائنل لسٹ آئی تو میرا نام اس میں نہیں تھا۔ میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ مجھے لگا ابا سچ کہتے تھے، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں نے 2 دن تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ تب عزیز صاحب میرے کمرے میں آئے۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا، کھڑا کیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر رسید کیا۔ یہ تھپڑ اس لیے ہے کہ تم ہار مان چکے ہو۔ کیا تم اپنی منزل بھول گئے ہو؟ تم اتنے نادان کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تمہاری محنت اتنی کمزور تھی؟ ایک بار کی ناکامی تمہیں بستر پر لے آئی؟ اٹھو عرفان، تمہاری ماں کی روح تمہیں دیکھ رہی ہے، تمہارے کاندھوں پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ عزیز صاحب کے ان الفاظ نے میرے اندر پھر سے آگ بھر دی۔ میں نے دوبارہ تیاری شروع کی، ہمت جمع کی۔ اب کی بار میں نے اپنی گفتگو، اپنے لباس اور اپنے اعتماد پر کام کیا، اپنی انگلش کو بہتر بنایا۔ دن کو فیکٹری اور رات کو پڑھائی کا وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ دوسری بار جب امتحان میں بیٹھا تو میرے قلم سے نکلنے والا ہر لفظ میرے برسوں کی محرومیوں کی داستان سنا رہا تھا۔ تحریری امتحان پھر پاس ہوا اور اب باری تھی انٹرویو کی۔ اس بار جب میں پینل کے سامنے گیا تو میری آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عزم تھا۔ میں نے ہر سوال کا جواب ایسے دیا جیسے میں پیدائشی افسر ہوں۔ کچھ ہفتوں بعد ایک شام میں فیکٹری سے واپس آ رہا تھا، میں نے دیکھا عزیز صاحب کے گھر کے باہر ڈھول بج رہا تھا۔ عزیز صاحب گلی کے موڑ پر کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ مجھے سمجھ آ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگایا اور بلند آواز میں کہا، بیٹا تمہیں مبارک ہو، تمہیں اپنی یہ کامیابی مبارک ہو، ASP صاحب بن گئے ہو، تم نے یہ دکھایا، یہ کر کے دکھایا۔ میں وہیں سڑک پر سجدے میں گر گیا۔ میری آنکھوں سے وہ سارے آنسو بہہ نکلے جو میں نے نہر کے کنارے، ٹرین کے ڈبے میں اور فیکٹری کی تنہائی میں چھپائے ہوئے تھے۔ میں نے ثابت کر دیا تھا کہ میں بیکار بالکل نہیں۔ اسی رات میں نے عزیز صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی پرانی خواہش کا اظہار کیا، چچا جان میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میں ایک اور بات بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے بیٹا بنایا، اس مشکل کی گھڑی میں میرا ساتھ دیا کہ آپ مجھے اپنا داماد بنانا پسند کریں گے۔ میں لیلا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز صاحب نے مسکراتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا، لیلا نے تمہارے لیے کئی رشتے ٹھکرائے تھے، وہ جانتی تھی کہ تم ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ میری زندگی مکمل ہو رہی تھی، مگر ایک کسک ابھی بھی باقی تھی، وہ میرا باپ، میرا وہ گھر جہاں سے مجھے دھتکارا گیا اور جہاں سے میرے لیے دروازے بند کیے گئے۔ اب وقت تھا اس ادھورے قصے کو تمام کرنے کا۔ CSS کے فائنل رزلٹ نے میری دنیا بدل دی تھی۔ وہ لڑکا جو کبھی حیدرآباد کی گلیوں میں جوتوں کے ڈبے اٹھاتا تھا، اب پولیس اکیڈمی میں تربیت حاصل کر رہا تھا۔ تربیت کے وہ دن سخت تھے، مگر میری ہمت ان پہاڑوں سے بھی بلند تھی جن پر ہمیں چڑھنا سکھایا گیا تھا۔ ہر بار جب میں تھک کر گرنے لگتا، مجھے اپنی ماں کا وہ چہرہ یاد آتا جو ابا کی سختیوں کے سامنے ہمیشہ جھک جاتا تھا اور میرا خون جوش مارنے لگتا تھا۔ تربیت مکمل ہوئی تو میری پہلی تعیناتی حیدرآباد کے ہی ایک علاقے میں بطور ASP ہو گئی۔ جس دن میں نے پہلی بار اپنی پولیس کی وردی پہنی، آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن مجھے میری ماں بہت یاد آئی۔ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو میری اس کامیابی پر میری ماں فخر ضرور کرتی۔
یہ وہی کن ذہن لڑکا تھا جسے اس کے باپ نے سکول سے نکلا دیا تھا، جس پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ کاندھے پر لگی سٹارز کی چمک میری برسوں کی تاریک راتوں کا جواب تھی۔ میں سب سے پہلے عزیز صاحب کے پاس گیا تھا۔ وہ مجھے وردی میں دیکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں نے ان کے قدم چھوئے تو انہوں نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ آج میرا مان بڑھ گیا تھا عرفان۔ آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا بیٹا آفیسر بن گیا ہے۔ عزیز صاحب کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ اپنی یادوں میں کھو گئے تھے، کوئی ایسی یاد جو عزیز صاحب کو شروع سے ہی پریشان کر رہی تھی۔ اسی شام عزیز صاحب نے لیلا کو بلایا۔ وہ شرم و حیا کا موقع بنی سامنے کھڑی تھی۔ میں نے عزیز صاحب کی موجودگی میں اس سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں لیلا سے نکاح کر کے اس گھر کا باقاعدہ حصہ بننا چاہتا ہوں۔ عزیز صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹا، لیلا نے تمہاری کامیابی کے لیے اتنے روزے رکھے کہ اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ تمہارے گھر کی ملکہ بنے۔ میری طرف سے ہاں ہے، بس تم اپنے بڑوں سے بات کر لو تو اچھا ہوگا۔ بڑوں سے بات؟ یہ میں سن کر حیران ہوا۔ یہ عزیز صاحب شروع سے یہی چاہتے تھے کہ میں ابا سے ملوں، لیکن اس وقت میں ابا سے نہیں مل سکتا تھا۔ یہ جملہ سن کر میرے دل میں ایک لہر سی اٹھی۔ میرے بڑے تو وہی تھے جنہوں نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ عزیز صاحب اکثر کہتے تھے کہ عرفان، اب تم بڑے آدمی بن چکے ہو، تجھے اپنے باپ کے پاس جانا چاہیے، اپنی کامیابی دکھاؤ۔ مگر میں نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ چچا جان، ابھی نہیں، ابھی صرف میں نے BA پاس کی ہے، میں کوئی آفیسر بننا چاہتا ہوں۔ میں جب منزل پالوں گا تبھی گھر جاؤں گا۔ ابھی اپنا ادھورا پن دور کرنا ہے جو میرے بھائی اور باپ کے رویے نے پیدا کیا تھا۔ نکاح کی سادی سی تقریب تھی۔ لیلا میری زندگی میں آ گئی، تنہائیاں ختم ہو گئیں۔ وہ نہ صرف میری بیوی تھی بلکہ میری بہترین دوست بھی ثابت ہوئی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ عرفان، تمہاری آنکھوں میں ایک خلا ہے جو صرف تمہارا گاؤں اور تمہارا باپ ہی بھر سکتا ہے۔ سب کچھ تجھے مل گیا، پھر بھی آنکھوں میں ایک خالی پن ہے۔ کب جاؤ گے اپنے گاؤں واپس؟ میں خاموش رہتا۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں وہاں جا کر میرا زخم پھر سے ہرا نہ ہو جائے۔ مگر ایک دن مجھے ایک پرانے ملنے والے سے پتہ چلا کہ میرے گاؤں کے حالات بہت بدل چکے ہیں۔ ابا بوڑھے ہو چکے ہیں اور تنہا ہیں۔ میں حیران ہوا، کیا فرحان بھائی ابا کے پاس نہیں تھے، جن پر ابا کو ناز تھا اور اس کی امیدوں کا وہ مرکز تھے؟ ایسا کیا ہوا؟ یہ سن کر میرے اندر کا بیٹا تڑپ اٹھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے، مجھے اپنے گاؤں واپس جانا چاہیے۔ میں نے اپنی سرکاری گاڑی نکالی، پروٹوکول والے گارڈز کو بھی اپنے ساتھ لیا اور اپنے آبائی گاؤں کی طرف میں روانہ ہوا۔ راستے بھر میں نے وہ نہر دیکھی، وہی کیکر کا درخت اور وہی کنارے جہاں میں بکریاں چراتا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی جب میری گاڑیوں کا قافلہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو لوگ حیرت سے سڑک کنارے کھڑے ہو گئے تھے۔ کسی کو گمان تک نہ تھا کہ 10 سال پہلے بھاگنے والا وہ نالائق لڑکا آج اس ٹھاٹ باٹ سے واپس آئے گا۔ کسی کو اس بات کی امید نہیں تھی۔ میں اپنے گھر کے اس بوسیدہ دروازے پر رک گیا جہاں سے مجھے دھتکار کر نکالا گیا تھا۔ میں گاڑی سے اترا، میری وردی چمک رہی تھی مگر میرا دل اب بھی کانپ رہا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ سامنے ایک بوڑھا شخص آیا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی اور چہرے پر حسرتوں کے جالے تھے۔ وہ میرے ابا تھے، حیدر علی۔ انہوں نے مجھے دیکھا مگر پہلی بار مجھے پہچان نہ سکے۔ بیٹا، کون ہو؟ کسی غلط ایڈریس پر آئے ہو کیا؟ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے تھر تھراتی آواز میں پوچھا۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور روتے ہوئے کہا کہ ابا، میں آپ کا وہی کن ذہن بیٹا عرفان ہوں جسے آپ نے بھیڑ بکریاں چرانے بھیجا تھا اور میں وہاں سے گھر سے بھاگ گیا تھا۔ ابا کے ہاتھ سے وہ لاٹھی گر گئی جو کبھی میرے جسم پر برستی تھی۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ابا ہاتھوں سے لاٹھی گری تو مجھے ایسا لگا کہ میرے دل سے برسوں کا بوجھ وہ بھی اب گر گیا۔ وہ ساکت کھڑے رہے، مجھے دیکھتے رہے، جیسے ان کو اپنی آنکھوں پر اب بھی یقین نہ آیا ہو
کہ یہ وہی بچہ ہے جسے انہوں نے بیکار قرار دے دیا تھا اور گھر سے نکالا تھا؟ میری پولیس کی وردی، گاڑیوں کا پروٹوکول اور میرے چہرے پر موجود خود اعتمادی نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ عرفان، تم عرفان ہو، میرا بیٹا؟ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے کانپتے ہاتھوں کو تھام لیا اور ان کا بوسہ لیا۔ جی ابا، میں وہی عرفان ہوں جو آپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ مجھے معاف کر دینا کہ میں گھر سے بھاگ گیا، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ابا نے مجھے سینے سے لگایا اور زار و قطار رونے لگے۔ وہ ایک بوڑھے باپ کی پکار تھی جس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ میں انہیں سہارا دے کر گھر کے اندر لے آیا۔ صحن وہی تھا، مگر وہاں اب رونق بالکل نہیں تھی۔ در و دیوار سے اداسی ٹپک رہی تھی۔ بیٹا، ہو سکے تو اپنے اس گنہگار باپ کو معاف کر دینا۔ میں نے تمہاری ماں کی دشمنی تم سے نکالی۔ میں اندھا ہو گیا تھا نفرت میں، اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ ابا نے روتے ہوئے کہا، میں نے فرحان پر اپنا سب کچھ قربان کیا، اس پر اپنا پیسہ لگایا، پڑھنے کے لیے شہر بھیجا، اپنا پیٹ کاٹ کر اسے پیسے دیے تاکہ وہ ڈاکٹر بنے اور میرا نام روشن کرے، مگر افسوس اس نے میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، فرحان بھائی کہاں ہیں؟ ابا مجھے بتائیں۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ تکلیف میں تھے۔ وہ ہاسٹل میں بری صحبت میں پڑ گیا تھا بیٹا۔ وہ جوا، نشہ، آوارہ گردی میں پڑ گیا۔ اس نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی تھی۔ جب میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے مجھ پر بھی ہاتھ اٹھایا اور گھر کا بچا کچا سامان بیچ کر غائب ہو گیا۔ میں اب اکیلا ہوں بیٹا، کئی سال سے اس گھر میں اکیلا تھا۔ اب وہ کہیں گلیوں میں نشہ کرتا پھرتا ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اب وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ آخر وہ میرا بڑا بھائی تھا، جس بھائی کو مجھ پر فوقیت دی گئی تھی، آج وہ اس حال میں ہے۔ ابا نے بتایا کہ فرحان کی ناکامی نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ وہ رات بھر جاگ کر میرا انتظار کرتے تھے کہ شاید میں کبھی لوٹ آؤں، کیونکہ اب انہیں احساس ہوا تھا کہ میرا وہ بچہ کہاں ہے جو مجھ سے تو محبت کرتا تھا۔ وہ نالائق تو نہیں تھا جس سے میں نے پڑھائی چھڑوائی تھی؟ وہ کہاں ہے؟ ابا میرا کافی دنوں سے انتظار کر رہے تھے۔ جس پر انہوں نے اندھا اعتبار کیا تھا وہ تو اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے ابا کو تسلی دی اور کہا کہ ابا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب میں آ گیا ہوں، میں بھائی کو ڈھونڈوں گا۔ میں نے اپنے ماتحت اہلکاروں کو حکم دیا کہ پورے علاقے اور قریبی شہروں کے اڈے وہاں چھان مارو، مجھے میرا بھائی ہر حال میں چاہیے۔ 2 دن بعد مجھے اطلاع ملی کہ ایک سڑک کے کنارے بے ہوش پڑا ہے۔ اس کی حالت انتہائی غیر انسانی ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ میں وہاں فوراً گیا۔ وہ گندگی کے ڈھیر پر ایک ڈھانچہ تھا۔ اس کے چہرے پر کئی دنوں کی بڑھتی ہوئی داڑھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ یہ میرا بھائی فرحان تھا، وہ شخص جس پر ابا کو ناز تھا، آج خاک میں پڑا تھا۔ میں نے اپنی وردی کی پرواہ کیے بغیر اسے اٹھایا، اپنی سرکاری گاڑی میں ڈالا۔ اسے سب سے پہلے میں ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس سے سخت علاج اور توجہ کی ضرورت ہے۔ کافی دنوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں اور نشے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہے۔ گاؤں کے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران تھے کہ ایک بھائی افسر بن کر آیا ہے اور دوسرے کو گندگی سے اٹھا کر زندگی کی طرف لے جایا جائے۔ جب ابا ہسپتال میں فرحان کے سرہانے بیٹے رو رہے تھے، میں نے ابا کو تسلی دی۔ ابا نے کہا، عرفان بیٹا، تم نے تو میرا بھرم رکھ لیا۔ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، مگر تم نے صلہ رحمی کی مثال قائم کی۔ باپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعا دی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ ابا، میں تو صرف وہ کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، جو کہ میری ماں نے مجھے سکھایا۔ بے شک میری ماں نے ہی آج جس مقام پر میں ہوں اپنے ماں کی بدولت ہوں۔ ابا نے کہا، بیٹا تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرحان کا علاج شروع ہوا اور آہستہ آہستہ اس کی حالت سنبھلنے لگی۔ ہسپتال میں کئی ہفتوں کا علاج اور میری سخت نگرانی کے بعد فرحان بھائی کی حالت سنبھلنے لگی۔ جب انہیں ہوش آیا اور انہوں نے مجھے پولیس افسر کی وردی میں اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو وہ شرمندگی سے آنکھیں نہ ملا سکے۔ وہ بھائی جو کبھی مجھے حقیر سمجھتا تھا، وہ آج میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہا تھا۔ عرفان، مجھے معاف کر دو، میں نے ابا کا مان توڑا اور تمہارا حق بھی میں نے مارا۔
اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ بھائی، وہ ماضی تھا اور ماضی کو بھول جائیں، اب ہم مل کر ابا کا سہارا بنیں گے۔ میں فرحان بھائی اور ابا کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے کر آیا۔ وہاں لیلا نے ایک مثالی بہو اور بیٹی کی طرح ابا کی خدمت کی۔ ابا اکثر لیلا کو دیکھتے تو کہتے کہ بیٹی، تم نے میرے اجڑے ہوئے گھر کو دوبارہ جنت بنا دیا۔ عزیز صاحب اور ابا کی دوستی ہو گئی اور مجھے اس دوستی کی خوشی تھی۔ دونوں بزرگ اکثر شام کو صحن میں بیٹھ کر پرانی باتیں کرتے، ماضی کے قصے چھیڑتے۔ میں نے فرحان بھائی کو کونسلنگ کروائی اور انہیں ایک معزز خاندان میں شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ وہ اب مکمل طور پر بدل چکا تھا اور ایک ذمہ دار شخص تھا اور میرے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا کاروبار سنبھالنے لگا۔ میں نے اسے ایک کریانہ سٹور لگا کر دیا اور یہی کہا کہ اپنے اس کاروبار کو بڑھاؤ۔ ایک شام جب میں ڈیوٹی سے گھر لوٹا تو دیکھا کہ ابا صحن میں کرسی پر بیٹھے میری وردی کو بڑے فخر سے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور ان کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو میں نے بچپن سے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آج پہلا دن تھا کہ ابا کو مجھ پر فخر تھا۔ آج میرا ادھورا سپنا پورا ہو گیا تھا۔ عرفان، میری بات سنو میرا بیٹا، میں سمجھتا تھا کہ صرف کتابیں پڑھنے والا ہی لائق ہوتا ہے۔ میں تمہاری وہ مجبوری نہ سمجھ سکا۔ تمہیں اپنی ماں کے وفات کا غم تھا، لیکن میں تجھے سمجھنے میں ناکام ہوا۔ آج مجھے سمجھ آئی کہ اصل ذہانت شرافت روح کی ہوتی ہے۔ تم نے ثابت کیا کہ جسے میں کن ذہن کہتا تھا وہ اصل میں اس خاندان کا چراغ تھا۔ آج میری زندگی مکمل تھی۔ ماں کی شکل کا ہونا اب میرا جرم نہیں تھا، اب تو میرا فخر تھا۔ ابا میرے ساتھ گئے، ماں کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور بہت روئے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ وہ تپتی دوپہریں، وہ بھیڑ بکریاں اور وہ نہر کا کنارہ سب ایک خواب بن گئے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی ماں کو یاد کیا اور مسکرایا، کیونکہ آج میرا اجڑا ہوا گھر دوبارہ آباد ہو چکا تھا۔